الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا، ہدایت و رحمت ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جب تک کسی قوم پر ہدایت نہ آ جائے، رسول نہ آئے، اور جب تک ان کے لیے کوئی کتاب نازل نہ ہو، احکام نازل نہ ہو، جب تک ان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا جاتا ہے، اگر وہ نہیں مانتے اس کے بعد عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے۔ جتنی قومیں آئی ہیں ان کو نبیوں نے سمجھایا، ہدایت کے راستے دکھائے، اگر انہوں نے اس کا انکار کیا، ہدایت کو قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب حرکت میں آتا ہے۔ کل قیامت میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہدایت کے راستے ہمیں نہیں بتائے گئے، اس لیے ان پر حجت تمام کی جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ کاہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے، جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا، بول اٹھیں گے وہ جو اس سے پہلے بلائے بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، تو ہے کوئی ہمارا سفارشی جو ہماری شفاعت کرے، یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں۔ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے۔ ان کے پاس جب رسول آئے، اللہ کی کتاب آئی، انہوں نے جب رسول کا انکار کیا تو اب یہ پھر مخالفت کر کے ایمان نہیں لائے، تو یہ انتظار کر رہے ہیں جو کتاب میں لکھا ہوا تھا، جو عذاب کی ان کو وعید سنائی گئی تھی، یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب عذاب ان کے سامنے آئے گا تو بول اٹھیں گے کہ یا اللہ تیرے رسول حق لے کر آئے تھے، تیرے رسول حق لے کر آئے تھے۔ اس ٹائم انہوں نے قبول نہیں کیا، جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے رسول حق لے کر آئے تھے، اور یہ کہیں گے ہے کوئی ہمارا سفارشی جو ہماری سفارش کرے اور ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ ہم پہلے کافر تھے، مشرک تھے، اب اس کے خلاف کام کریں گے، اب ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، لیکن یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر یہ واپس نہیں آئے گا۔ یہاں سے پتہ لگا کہ کافر، مشرک، یہ جو غیر مسلم ہیں، ان کا کوئی سفارشی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پر یہ کافر کہیں گے کہ ہمارا ہے کوئی سفارش کرنے والا، تو یہاں سے پتہ لگا جو ایمان والے ہیں ان کی شفاعت کی جائے گی۔ آپ سنتے رہتے ہیں چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے، کل قیامت میں یہ اپنے والدین کے لیے لڑے گا کہ یا اللہ میرے والدین کو جنت میں بھیج۔ حافظ قرآن شفاعت کریں گے، حاجی شفاعت کریں گے، اولیاء اللہ شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ کہ کافر جب مسلمانوں کے سفارشی دیکھیں گے، شفاعت کرنے والے دیکھیں گے، تو یہ بول اٹھیں گے کوئی ہے آج ہماری سفارش کرنے والا۔ کافر مشرک کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، ایمان والوں کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ یہ شفاعت جو ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، یہ زور زبردستی والی شفاعت نہیں ہے، شفاعت بالمحبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اذن دے گا، اجازت دے گا، اس کی اجازت سے ایمان والے شفاعت کریں گے۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ آج کا ماننا کام آئے گا، جو کل مانے گا اس کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ کافر کہیں گے یا اللہ دنیا میں بھیج دے، لیکن اب سارے دروازے بند ہو چکے، اب واپس جانے کی مہلت نہیں ملے گی۔ ایمان والوں کو بھی سوچنا چاہیے، جو لمحے مل گئے ہیں، تو کل جو ایمان والے ہوں گے وہ بھی کل افسوس کریں گے، جب وہ جنت میں درجے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم نے ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارا ہوتا، آج ہمیں اور نعمتیں ملتی، آج ہمارا درجہ اوپر چلے جاتا۔ تو آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی پانی کا۔ جل گیا کھیت تو برسا می تو پھر کس کام کا۔ جب یہ کھیت جل گیا
پھر اس کے بعد پانی ملا تو پھر کس کام کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔